راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آتے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے جمعی پیشیاں کے گمد سیاں سیرا پڑھیے لا الہ الا محمد سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے کلمت تیرا سے پڑھیے لا مامرے قیمت جدے کربلا مشالہ مرنا نبیر کسے جو جڑ جانا جو ملا بات بڑے سری ننگا تبیر مرنا کندھارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہذا سارے آبا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آپ کے سامنے 3 سے 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ نماز جنازہ بذات خود ایک عبرت ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے کہ وہ ایک شاعر نے اس کو بڑے ہی آسان شعر کے اندر اس کو بیان کیا، فرمایا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی موت سے کس کو چھٹکارا ہے، کون موت سے بھاگ سکتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ تو آیات جو تلاوت کی ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی بھی جان جو جاتی ہے مرتی ہے الا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے کتابا مؤجلا۔ یہ الفاظ یہاں پہ غور کرنے کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مقررہ مدت، یعنی مدت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، مدت لکھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ میں نے 70 سال 6 مہینے اتنے دن اتنے منٹ اتنے سیکنڈ جینا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو پتہ ہو کہ میں نے کب دنیا سے جانا ہے۔ جب یہ پتہ ہے کہ موت اچانک آتی ہے، کسی کو بھی موت کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ نے جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور حیات کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا ذکر کیا، اسی کی تشریح کرتے ہوئے پہلے سپارے کے پہلے پو کے اندر تیسرا جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جب تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وفات دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت اور حیات کو پیدا کیا تو اس کا مقصد یہ بتایا یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے
کمال کرتا ہے. یہ سامان زیست، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ بھی ضروریات پورے کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی، یعنی دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. لیکن یہ سامان زیست ہے، اس کو دل سے نہیں لگانا چاہیے، اس کو مطمع نظر، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے کہ بس یہی ہے اور پھر بندہ جو ہے وہ اللہ سے کٹ آف ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے واضح طور پر مقصد بیان کر دیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں. اور آزماتا کیسے ہے؟ وہ دوسرے بارے کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے چیزوں کے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کے اندر کمی کر کے، والانفس اور جانوں کا خسارہ یعنی جان واپس لے لیں گے، والانفس والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سامعین ذی وقار، پھر تیسری آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ آسان سا یہ ہے لکل امت اجل، ہر ایک جماعت کے لیے ایک مدت ہے. جب وہ مدت آ جاتی ہے تو نہ آگے کوئی تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم ہوتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، موت کو یاد رکھنے کی اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حاضرین کرام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم آج پھر اپنے ایک بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا، ان علماء کا، حفاظ کا، قرآ کا اور سادات و کریں تو وہ نور علی نور، ان تمام کا جامع اور ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ مرحوم کے حق میں قبول فرمائے، آمین، اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے. حاضرین، میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید سے جو مقدس کلمات آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا اس دنیا کے اندر شر اور خیر کے ذریعے سے ٹیسٹ لیتے ہیں، آزمائش مطلوب ہے. اور تیسرا فرمایا کہ پھر تم نے ہماری بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو رکھا کہ جس سے ہر آدمی کو علم ہے اور براہ راست وہ کسی واسطے کے بغیر جانتا ہے، کیونکہ اپنے ماحول کے اندر موتیں ہوتی ہیں، چھوٹی عمر کے بچے اور ہر عمر کے بچے دنیا سے، تو ان کا دنیا سے جانا کنفرم کرتا ہے ہمارے لیے. ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم ہماری غلطی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمانہ طور پر سب سے پہلے جو مقدس جملہ ارشاد فرمایا، وہ جو ہر آدمی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ فرمانے کے بعد پھر
غافل ہو جاتے ہیں. اور موت یاد کرانے کے بعد اللہ پاک نے پھر اس زندگی کے متعلق بتایا، یہ زندگی تمہاری خیر و شر کی طرف یہ خیر و شر ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ ٹیسٹ ہے ہمارا. دنیا کے لحاظ سے اور ہمارے جسم کے لحاظ سے بیمار ہیں، تندرست ہیں، ہمیں کوئی راحت مل رہی ہے، رنگ مل رہا ہے. اسی طرح جیسے وائٹ مفہوم میں لے لیں. اور پھر ایمان کی دولت ہے، خدا نخواستہ یہ نہیں تو شر ہے. اور اعمال صالحہ ہیں تو ایمان کے ساتھ یہ اور خیر ہے، اور اگر اس کا مد مقابل ہے تو پھر شر ہے. تو یہ زندگی خیر اور شر سے بھری ہوئی ہے. خیر کا معنی وہ چیز جو کسی کو اچھی لگے، ہاں وہ چھوٹی ہو، تھوڑی ہو یا بڑی ہو. شر جو چیز طبیعت کو ناگوار گزرے وہ شر ہے. اب اسی کے اندر انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے. تو مقصود ٹیسٹ میں کیا چاہیے، اس میں حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے مومن کی شان بیان فرماتے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا خوب ہے کہ اسے اگر کوئی خیر اور اچھائی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے دکھ تکلیف کوئی شر کا پہلو آتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے. مومن کی زندگی یا صابر ہونے کی حیثیت سے یا شاکر ہونے کی. شاکر ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے شکر کے بدلے میں اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. صابر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صابروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا اجر عطا فرمائے گا، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بیان فرمانے کے بعد پھر ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ شاکر ہونا یا صابر ہونا، یہ بندے کے اندر جو یہ وصف ہے یہ اللہ پاک جانتا ہے کہ کسی کا شکر کتنی اخلاص کے ساتھ ہے، اور اس کا ناشکری یہ کیا ہے، کتنی بری چیز ہے، اور کتنے اس نے اس کے اندر جو ہے وہ جھول رکھا ہے. اور اگر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک کی اس کی کتنی رضا اس کے اندر ہے اور کتنی نہیں ہے، یہ اللہ پاک جانتا ہے. اس لیے اس پر اجر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا. فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. شاکرین کو، صابرین کو نوازا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکر بنائے. اللہ پاک کی نعمتوں کا آمین. اور اگر کوئی ہم پر کوئی اذیت نہ کھا جاتی ہے، اللہ پاک ہم شر سے محفوظ فرمائے. اگر آ جائے تو اللہ پاک ہمیں صبر درست کر دیں. نیت کر راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ. اٹھ جائے مہدی پیشیا ایک کے گواد سیا سیا پڑھیے لا سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے پر کلمت تیرا پار سے پڑھے
جو ملا کاپ بڑے سری ننگا تبیر مرنا کنڈالے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتری ہوں گے بھائی بھیاں دیا تاج محمد لوگ ماں کنڈیا یا محمد والے صلی میلا میلا رکھیا کے میں میلا جس میلے بچ بڑھا کی میلا یا محمد سرور صلی اس ڈوبتے تارے سمندر سے نبی جی پیا پڑھیے لا اٹھ جائے مہدی پیشیا کے گمد سیا سیا پڑھیے سرور صلی تم کی قبر اندھیروں اٹھے امت ناظر سی پر سی پڑھے نبیر کسے جو جڑ جانا جو ملا کاپ بڑے سری ننگا تبیر مرنا کنڈالے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتری ہوں گے بھائی بھیاں دیا
تاج محمد لقمہ ٹھنڈیاں چاند یا محمد والے صلی علی لا الہ الا اللہ سجنے تیرے من ماہی میرا تم گل وچ بالیاں اٹر دی ماری میں اکھنا کھولا ان پھر کتے وچھڑنا چاہاں میرا میرا ہر کوئی آکے کہ میں بھی آکا میرا جس میرے بچ آرم ہوئے بلا کی الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة مبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير من الخلق كلهم الہی کلمات طیبات پڑھے بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرما شرف قبولیت بخشنے کے بعد تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین خلفائے راشدین اہل بیت اطہار صحابہ کرام آل پاک تابعین تبع تابعین اولیاء کرام علماء اعظام تمام سلاسل کے اولیاء کرام جملہ مؤمنین مؤمنات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص مرحوم کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک مرحوم کی قبر کی حشر کی منازل کو آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما
سوالات کے جوابات دینے میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما. اللہ پاک اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. آمین. ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ناظرین، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ معرومی جنت میں آمین ثم آمین. اللہ حافظ ناظرین.